اب اس بیوی نے کہا اگر یہ اللہ کی رضا ہے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا اللہ پر یقین پختہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جو ان کے لیے کریں گے وہ بہترین کریں گے۔ فقیرہ نے چاولوں کی ایک مٹھی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا ان چاولوں سے کھیر بنا کر تم دونوں کھاؤ، پھر اللہ تمہیں اولاد دے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ صرف 14 سال تک جیے گی۔ چند دنوں بعد اللہ کی مدد سے وہ بیوی حاملہ ہوئی اور 9 مہینے بعد ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اب دیکھیں اس فقیری کا راز جو تھا وہ سچ ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ وہ اور اس کا شوہر بہت خوش ہوئے اور غریبوں کو کھانا کھلایا، مگر ایک دن جب بیٹا جوان ہونے لگا تو والدین نے سوچا کہ ان کے بیٹے کی زندگی صرف 14 سال تک ہی محدود ہوگی، جس کی وجہ سے وہ دل گرفتہ ہو جاتے، وہ پریشان ہو جاتے، وہ رونے لگتے، لیکن پھر وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ بیٹے کا نام انہوں نے عدنان تھا۔ وہ 12 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ وہ زمینوں کا کام سیکھنا چاہتا ہے اور باہر جانا چاہتا ہے۔ والدین نے اس کی خواہش کو سمجھا، مگر وہ پریشان تھے کہ بیٹا اتنے کم عرصے میں کیوں کچھ کرے۔ ایک دن عدنان نے اپنے والدین کے ساتھ ایک فقیری کے پاس گیا جو بچپن میں ان کی مدد کر چکا تھا۔ اس فقیری نے کہا بیٹے کی زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں، یہ آپ دونوں جانتے ہیں، تو اس کو اپنے دل کی خواہش پوری کرنے دو اور اس کی شادی بھی کر دو۔ عدنان کی شادی 12 سال کی عمر میں؟ لیکن کیونکہ اب گھر والے جانتے تھے کہ اس کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، تو کیوں نہ اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ عدنان کی شادی ایک نیک اور حافظ قرآن لڑکی سے ہوئی۔ شادی کے بعد عدنان ہر رات اپنی بیوی سے چھپ کر باہر جاتا اور جب وہ صبح واپس آتا تو بیوی اس سے کچھ نہیں پوچھتی تھی۔ ایک دن بیوی نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو جاگے گی تاکہ پتہ چلے کہ عدنان آخر کہاں جاتا ہے۔ بیوی نے اپنے ہاتھ پر زخم لگا کر نمک چھڑک دیا تاکہ اسے نیند نہ آئے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی اور جیسے ہی عدنان باہر جانے لگا وہ اس کا راستہ روک کر اس سے پوچھتی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ عدنان نے کہا میں تمہیں نہیں بتا سکتا، مگر اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ اس کے بعد عدنان نے اپنی مٹھی میں چاول کی ایک مٹھی لی اور بیوی سے کہا وہ ان چاولوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصے کو مجھ پر ڈالنا اور دوسرے حصے کو میرے اوپر ڈالنا، لیکن اگر تم وہ دوسرا حصہ نہیں ڈالو گی تو میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور جا سکتا ہوں۔ بیوی نے چاول کا پہلا حصہ عدنان پر ڈالا اور وہ فوراً ایک سفید گھوڑے میں بدل گیا۔ بیوی کا دل ٹوٹ گیا اور وہ دوسرا حصہ چاول کا نہیں ڈال سکی۔ عدنان گھوڑے کی شکل میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد بیوی بہت پریشان ہو گئی اور اپنے سسرال والوں کو یہ بات بتائی